تو اب یہ پورا اسلام ٹکا ہوا ہے یزید کی ناکامی پر، کہ یہ جتنا ناکام ہوگا اتنا اسلام۔ اب یزید کو ناکام کون بنا سکتا ہے؟ یزید کو بھی تلاش ہے کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جائے جس کے گھر سے مذہب چلا ہے، جس کے گھر سے دین چلا ہے، جس کے گھر سے اسلام چلا ہے۔ اگر وہ بیعت کر کے چپ ہو جائے تو پبلک چیخا کرے، ہم چار ڈنڈے مار کر کے خاموش کرتے ہیں، تم لوگ کون ہو بولنے والے؟ جس حسین کے نانا سے دین چلا ہے وہ تو چپ ہو گئے بیعت کر کے، آپ کون ہے بولنے والے؟ اب سمجھ گئے آپ کہ یزید امام حسین کے لیے بیعت کا اصرار کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ جو دین مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اس پر امام چپ ہو جائیں۔ یہ بتائیے امام احسن، تو یہ جملہ زیادہ بہتر ہے جو آپ نے فرمایا کہ امام اپنی مہر لگا دیں، اور اگر امام چپ ہو جاتے، آج نماز ہوتی، آج روزہ ہوتا، آج حج ہوتا، آج اسلام ہوتا۔ امام نے پلٹ کے فرمایا بیعت تو نہیں کروں گا، نانا کا دین تو نہیں مٹنے دوں گا، چاہے جوان بیٹا چلا جائے، بھائی چلا جائے، عورتیں بے پردہ پھرائی جائیں، مگر دین کو تو نہیں مٹنے دوں گا۔ اپنا سب کچھ قربان کر کے امام نے دین کی حفاظت کی ہے۔ تب آج یہ ہے، اللہ ہے تو حسین، رسول اللہ ہے تو حسین، علی ہے تو حسین، فرشتے ہیں تو حسین، بشریت ہے تو حسین۔ صلوات بر محمد دیکھیے، لیکن یہاں میں آپ کو ایک 20 منٹ ایک دوسرے نہج سے، سفر کا مہینہ ہے وسیم بھائی، تو چلیے امام حسین کا انکار بیعت کا مقصد کیا تھا؟ اس کو ہم دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے، ٹھیک ہے؟ بیعت نہیں کیا، قتل ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ یہ جناب زینب کو کیوں لے گیا ہے؟ اچھا، امام کو تو پتا ہے نا ایک ایک آدمی کے لیے کہ کس کو شہید ہونا ہے، پتا ہے نہیں پتا؟ حتیٰ جب قاسم نے پوچھا تو ہاں کہا ٹھیک ہے، تم بتاؤ پہلے تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، پھر کہا ہاں تمہارا، تو محضر شہادت ان کے سامنے ہے۔ یہ بھی پتا ہے امام کو کہ امام سجاد کو شہید نہیں ہونا ہے، کربلا میں شہید نہیں ہونا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ بیمار ہو جائیں گے، اور کیسے بیمار کہ چلنا پھرنا دشوار ہو جائے گا۔ کیوں لے گیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ایک صلوات پڑھیے، اس پر بحث ہوگی۔ ایک جواب آپ دیں گے کہ شاید امام حسین کو معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدین اندازہ نہ رہا ہو کہ یہ سب اتنا بشریت اور انسانیت سے گر جائیں گے، میرے بچوں کے ساتھ یہ حرکت ہوگی۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ امام نے خود بیان کیا ہے۔ کہاں؟ جب مکے سے نکلنے لگے اور لوگوں نے کہا کہ مت جائیے، فرمایا اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا۔ وہ تو موضوع نہیں ہے، اصل یہ جب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، عورتوں کو مت لے جائیے، بچوں کو بولیے مت لے جائیے، امام نے کیا جواب دیا تھا؟ ماشاءاللہ آپ حضرات مجلسیں پڑھتے ہیں، ان اللہ نہیں، میں اس کو عربی دہرا دوں تاکہ بچے بھی یاد کرنے کل ان کو کام دے گا۔ ان اللہ شاء ان یراہن اسیرا، اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ سوال، یہ چیزیں جس پر بحث ہونی چاہیے، کیوں اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے؟ وجہ کیا ہے اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے؟ تو اس پر بحث ابھی آئے گی انشاءاللہ، لیکن ایک بات تو یہ طے ہو گئی نا اس فقرے سے کہ امام کو اپنی شہادت کے ساتھ ساتھ شہادت کے بعد کیا ہونا ہے یہ بھی پتا تھا، ٹھیک؟ جب یہ طے ہے کہ پتا تھا کہ کیا ہوگا، اب رکیے ایک دوسرے نہج سے چلتا ہوں۔ ایک حدیث، یہ بات کنفرم ہے کہ امام حسین کو پتا تھا کہ میری شہادت کے بعد عورتوں کے ساتھ کیا ہونا ہے نا؟ پتا تھا، پکی بات۔ اب یہاں سے ایک دوسرا نہج، ایک روایت ہے لا دین، اس پر توجہ کریں وسیم بھائی، لا دین لمن لا حیاء لہ، اس کے پاس دین نہیں ہے
جس کے پاس غیرت نہیں ہے.